دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار، گل چینے تو از تنگی دامان گلا دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کمالات کو بیان کرنا یہ انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے، ہزار بار بشویم دہن زمشتو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب حضرت اقدس الحاج مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث و نائب محتمم جامعہ حاضہ، صاحبزادہ محترم جناب حضرت مولانا مقصود الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث مدرسہ حاضہ سے موصوف محترم تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے مہمانان اعزام، آج کی اس مبارک مجلس میں دراصل بخاری شریف کا آخری درس ہونا ہے اور اس کے بعد دعا ہونی ہے، اور بیان ہم سب کے بڑے ہمارے رہبر رہنما مدرسہ حاضہ کے روح رواں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی زید فیوضہ کا بیان ہونا ہے۔ لیکن ایک چیز کو لے کر مادر علمی دارالعلوم دیوبند بہت ہی فکر مند ہے۔ جامعہ قاسم العلوم تیوڑا میں اس کو لے کر میٹنگ منعقد ہوئی اور علاقے کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی تجویز پاس کی گئی۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ مجھے نہ تو بیان کرنا ہے نہ ہی تقریر کرنی ہے۔ بیان اور تقریر اکابرین کی ہونی ہے۔ مجھے دارالعلوم دیوبند کا ایک اعلان اور علماء اس مسئلے کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند ہے وہ آپ اللہ تک پہنچانا ہے۔ اس لیے حاضرین کے ایک ایک فرد کی مجھے توجہ درکار ہے۔ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، خالق مالک، ہر چیز کے کرنے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور عبادت کے قابل صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ قرآن
کریم کہتا ہے وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کریم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا، اب اس کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اور آج ہمارے جو خدرائے دورہ حدیث شریف ہیں، دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، آپ حضرات کو میدان میں بڑا کام کرنا ہے. ہمارے جو سامنے موجود ہیں علماء کرام کو بھی کام کرنا ہے، آپ کو بھی کام کرنا ہے. آج ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. اور اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہمیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھنا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تولنا ہوگا. کوئی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور جھوٹے مہدی ہونے میں، سچے مہدی ہونے میں یہ فرق ہے کہ امام مہدی وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. ان کو 40 سال کا خود معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. بہار کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، دربھنگہ میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام شبیر ہے، باپ کا نام حنیف ہے. وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں مہدی ہوں. کبھی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہے. آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، دربھنگہ کے اندر دعویٰ کیا گیا، دربھنگہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، بیعت کر رہا ہے، تو مظفر نگر کے کنڈھڑے میں شبیر کو لے کر کے بات کیوں ہو رہی ہے؟ دارالدیوبند کو رپورٹ ملی ہے، خفیہ رپورٹ ملی ہے کہ مظفر نگر کے اندر بھی اس کے آدمی پائے جا رہے ہیں. اور بجنور میں ابھی مالی قریب میں اس کے لوگوں نے جھگڑا کیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ان کی ایک بڑی جماعت بن گئی ہے جو اپنے آپ کو شبیلی کہتے ہیں. لہذا زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی آدمی صفوں میں ایسا پایا جائے، کوئی آدمی آپ کے محلے میں ایسا پایا جائے کہ جو امام مہدی کے تعلق سے بات کرتا ہو اور کہتا ہو کہ مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، اس کی رپورٹ علماء کو کرنی ہے. اس کی رپورٹ اس علاقے والے جامعہ شمس العلوم کنڈھڑا کو کرے، حضرت مولانا نبیر صاحب کو بتائے، حضرت مفتی بنیامین صاحب جامعہ قاسم العلوم دیوڑا کو رپورٹ کرے، انہیں بتائے، اور فوراً علماء کے حوالے اس کو کر دے، اس کو علماء کے حوالے کر دے. اس لیے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو گئے ہیں، یہ یاد کر لیجیے گا کہ امام مہدی کا جو نام ہوگا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے اوپر ایک آدمی حکومت نہ کرے اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا آدمی ظاہر نہ ہو جائے جو سارے عرب پر حکومت کرے گا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اور 40 سال تک انہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. وہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کو پہچان کر، اور وہ مہدی ہونے سے بچیں گے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ یاد کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب پیدا نہیں ہوں گے. احادیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم تو یوں کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ موت کے پھر سے ہو کر نہیں گئے، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہیں سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آپ کا نزول ہونا ہے. اور جیسے ہی آپ نازل ہوں گے، دوسری طرف دجال کا خروج ہو گیا ہوگا. دجال آپ کو دیکھ کر کے جہاں تک آپ کے سانس کی پوچھ آئے گی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اسی دن باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے.
علماء پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کا نزول ہونا ہے۔ اور اگر اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ آپ کے درمیان میں سے اگر کوئی نوجوان کالج میں پڑھنے والا، کالج میں اور اسکول میں پڑھنے والے جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، جو عقائد کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اور شکیلیت کو قبول کر رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی نوجوان، ہمارا کوئی بھائی شکیل ابن حنیف کے تعلق سے بات کرتا ہے، مہدی ہونے کے تعلق سے بات کرتا ہے، یا عیسیٰ ہونے کے تعلق سے بات کرتا ہے، فوراً جیسا کہ میں نے کہا اس کی رپورٹ دارالعلوم دیوبند کو کرنی ہے، جامعہ قاسم العلوم دیوبند کو کرنی ہے، جامعہ شمس العلوم ٹنڈیا کو کرنی ہے، اور اس وقت تک ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہم آپ حضرات کے اوپر کھانا پینا حرام ہے، سونا حرام ہے، جب تک اس آدمی کا تعاقب نہ کیا جائے اور اس آدمی کی اصلاح نہ کر دی جائے۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے سلطان تو آرام کی نیند سو رہا ہے اور یہ دو آدمی مجھے پریشان کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے لوگوں کی دعوت کی تو وہ آدمی اسے نظر نہیں آئے۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا، المختصر تیسرے دن خواب دیکھا، لوگوں سے مشورہ کیا کہ وہ لوگ کون ہیں، کیا کوئی آدمی ایسا رہ گیا جو ہماری دعوت میں نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا دو عابد ہیں جو عبادت گزار ہیں، جو کھاتے پیتے نہیں ہیں، جو صرف ہر وقت اللہ کی بات میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، ورد کرتے رہتے ہیں، دو آدمی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کچھ بھی کرو ان کو بلایا جائے۔ ان کو لایا گیا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دونوں شکلیں دکھا دی تھی، دونوں صورتیں دکھا دی تھی، منقوش صورتیں، تو سلطان نور الدین زنگی نے پہچان لیا، فوراً حکم دیا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہاں رہتے ہیں۔ پتہ لگایا گیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹے سے کمرے میں دو مسلح بچھے ہوئے ہیں، مسلح بچھا ہوا ہے، اور اس مسلح کو اٹھا کر کے دیکھا گیا تو اس کے نیچے سرنگ ہے، سرنگ میں جا کر کے دیکھا گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آرام کا روضہ اقدس کے قریب تک وہ سرنگ جا پہنچی ہے۔ اگر ایک آدمی اور تاخیر ہو جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی لاش کو نکال کر کے دشمن یہودی تھے وہ لے جاتے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے چاروں طرف شیشہ پگھلوا کر کے ڈال دیا، تابہ ڈلوا دیا، یہ بہت بڑا کارنامہ کیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، کہتا پھرتا تھا صحیح قسمت میرے دل میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حفاظت کا کام لے لیا۔ نور الدین زنگی نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی حفاظت کی ہے۔ آج ہم عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے تائید کرو۔ انشاءاللہ اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا ہم جان کا نذرانہ پیش کریں گے، کام چھوڑنا پڑے گا ہم کام چھوڑیں گے۔ اگر ہمارے علاقے میں کوئی اہمیت کی بات کرتا ہے، کوئی مسیحیت کی بات کرتا ہے، کوئی ختم نبوت کے تعلق سے بات کرتا ہے، فوراً ہم اس کی رپورٹ اپنے بڑے اداروں کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے اور ہم سب سے تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے کام لے لے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔